دو جملے عرض کر کے اور پھر نظریاتی بحث کو آگے بڑھاؤں. بطور خاص حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق بس دو جملے چھوٹے چھوٹے یاد رکھ لیجئے گا. حوالے کی ذمہ داری میری ہے، کتابوں میں تلاش کیجئے. اور پھر دیکھیے کہ سیرتیں لکھنے والوں نے کس طرح لکھی ہیں. دیکھیے واقعے کو بیان کرنے کا طرز، اسلوب، سلیقہ اور نیت، ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا. ہر چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے. کس نیت سے کوئی شخص واقعہ نقل کر رہا ہے، کس اسلوب سے نقل کر رہا ہے، کس اسٹائل سے نقل کر رہا ہے. عام طور پہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، آپ کا عقد تھا اور آپ خواستگاری کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے پوچھا کہ علی ہے کیا تمہارے پاس؟ کہا کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ ہے. کہا اچھا تو ایک بہادر آدمی کے لیے، تمہارے جیسے بہادر کے لیے تلوار تو ضروری ہے، گھوڑا بھی ضروری ہے، زرہ کیا کرو گے؟ زرہ بیچ دو. آپ نے زرہ بیچ دی اور اسی سے گویا شادی کا سب انتظام ہوا، یعنی گویا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اب یہ واقعہ درست ہے، اتنا واقعہ درست ہے. ایک طویل واقعات کے تسلسل میں اتنا واقعہ درست ہے، مگر اس سے پہلے واقعات کا تسلسل کیا ہے اور اس کے بعد واقعات کا تسلسل کیا ہے، یہ اگر سامنے رہے تو تصویر مکمل ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اتنا ہی سا واقعہ نقل کرنے والے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک نقل کرنے والا اس نیت سے نقل کر رہا ہو کہ علی کی ناداری اور ان کا افلاس ثابت کرے. ایک نقل کرنے والا اس نیت سے نقل کر سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کی زبانی علی کی شجاعت کی شان بیان کرے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بہادر انسان کو تلوار اور گھوڑے کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، زرہ کی کیا ضرورت ہے. تو ایک نقل کرنے والا فضیلت کے نقطہ نظر سے نقل کر رہا ہے، اس کا اسلوب الگ ہوگا. ایک نقل کرنے والا ان کے افلاس کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا اسلوب الگ ہوگا. اور الفاظ میں، تحریروں میں، تقریروں میں تاثیر جو پیدا ہوتی ہے وہ صرف الفاظ اور اسلوب سے پیدا نہیں ہوتی، آہنگ اور موسیقی سے پیدا نہیں ہوتی، نیتوں سے پیدا ہوتی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی روز صبح میں نے اپنی زکوٰۃ کا واجب 40,000 درہم ادا کیا تھا. اور اس کے بعد جب پیغمبر نے پوچھا علی ہے کیا تمہارے پاس، تو سر جھکا کے کہا بس گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جواب تو سب کو یاد رہا، یہ یاد نہیں رہا کہ اسی روز صبح علی نے کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے. اور یہ جو مکالمہ ہے، آپ آج بھی کسی صاحب حیثیت، خاندانی، باظرف انسان کی گفتگو سنیں جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ سر جھکا کے یہی کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. جو خاندانی لوگ ہیں، باظرف، جن کے ہاں دولت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جن کے گھر سے ہمیشہ دولتیں بڑھتی رہتی ہیں، کہیں مجمع میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اظہار کر رہے ہوں کہ ہم بہت صاحب حیثیت ہیں. اپنے صاحب حیثیت ہونے کا بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی صاحب حیثیت نہ رہے ہوں اور کہیں سے ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی دولت آ جائے. آج بھی آپ، یہ سماجی حقیقت ہے، یہ معاشرتی حقیقت ہے، یہ سماجی نفسیات ہے. تو جس کے یہاں ہمیشہ لنگر چلتا رہا، جاری رہا، اس سے یہ توقع ہے کہ رسول جب پوچھیں گے علی ہے کیا تمہارے پاس،
تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنی جائیداد کی فہرست گنائیں گے. وہ بتائیں گے کہ میں نے کتنے باغات لگائے ہیں، میں نے کتنے کنویں کھودے ہیں، میں نے کتنے چشمے جاری کیے ہیں، میں نے مدینے اور اطراف مدینہ میں کتنے لوگوں کو آسودہ کیا ہے، میں نے مدینے سے لے کے ینبوع تک کتنی جائیداد بنائی ہے اور لٹائی ہے. یہ فہرست سنائیں گے علی کھڑے ہو کر، جبکہ یہ سب حقیقت ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خود مدینے میں، مدینے کے اطراف میں، مدینے سے لے کے خیبر تک، مدینے سے لے کے ینبوع تک، امیر المؤمنین نے اپنی محنت سے نہ جانے کتنے کنویں جاری کیے، کتنے نخلستان آباد کیے، کتنے باغ لگائے جو حضور کی اپنی ملکیت تھی. اور اس کے بعد جب باغ لہلاتا ہوا تیار ہو جاتا تھا تو وہ کسی آزاد کردہ غلام کو بلاتے تھے، کسی فقیر کو بلاتے تھے، کسی محتاج کو بلاتے تھے، کہتے تھے یہ لو تمہارے لیے لکھے دیتا ہوں، تم جیو، کھاؤ، کھاتے رہو، پلو، پروان چڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو. یہ تھے علی.